الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصني يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمر كله. قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني قال إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور وجهك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ چوتھا جمعہ ہے. 4 جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں کو بتایا جا رہا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تو ان کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی. وہ نصیحتیں بڑی جامع نصیحتیں ہیں. اگر ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں تو صحابہ کرام جیسے نبی کی باتوں کو سن کر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کی، ترقی کی، ہم بھی کچھ نہ کچھ ان نصیحتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تو سب سے پہلی نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کی وجہ سے تمہارے سارے کام سنور جاتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی، قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کثرت سے پڑھتے اور کرتے رہا کرو، اس سے دنیا میں تمہارے لیے نور ملے گا اور آسمان میں تمہارے ذکر کا ذریعہ بنے گا. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو کثرت سے بات کرنے سے بچو. جب ضرورت ہو اس وقت بولا کرو، جب ضرورت نہ ہو تو خاموش رہا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان سے تم بچو گے اور دینی کاموں میں مدد اور اللہ کی طرف سے نصرت ملے گی. یہ 3 نصیحتیں تقریباً 3 جمعہ کے اندر بیان کی گئی. آج جو ہے ایک چوتھی نصیحت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. 4ویں نصیحت اللہ کے نبی نے ان کو یہ بیان فرمائی، ایاک و کثرت الضحک. دیکھو، کثرت سے زور زور سے ہنسنے سے بچا کرو. کثرت سے زور زور سے ہنسنے سے بچا کرو. اگر کسی آدمی کو کثرت سے ہنستے رہنے کی عادت پڑ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو دل مر جاتا ہے، اور دوسرا نقصان چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت فرمائی۔ ہم لوگ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلے گا، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں سے صرف اسی لیے ملتے ہیں کہ ان سے کچھ بات کریں گے تو مذاق ہوگا، کچھ ہنسنے کا موقع ملے گا، کچھ موڈ فریش ہو جائے گا۔ اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے بار بار ہنسی مذاق کی مجلسیں یہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے مسکرانا اور ایک ہے ہنسنا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت مسکرانے کی تھی، عربی میں اس کو تبسم کہتے ہیں، مسکان کہتے ہیں، مسکرانا۔ ہمیشہ جب کبھی بھی ملتے ایک مسکراہٹ سے ملتے۔ روایتوں میں تو آتا ہے، ہم کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی جب گھر میں جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے، اور گھر کی بیوی بھی مسکراتے ہوئے استقبال کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا، اللہ کے نبی جو دن بھر تھکے ماندہ تھے گھر میں جاتے تو بیوی کی مسکراہٹ سے تھکان دور ہو جاتی، اور اللہ کے نبی ایسے مسکراتے ہوئے گھر میں جاتے کہ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بیوی کی تھکان دور ہو جاتی، اور ساتھیوں سے بھی ملتے تو مسکرا کر ملتے۔ جب کوئی بھی آتا بات کرتا تو جب تک وہ بات کرتا رہتا مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے، ملتے، اور جب تک وہ بات کرتا رہتا اسی طرف متوجہ رہتے، دوسری طرف رخ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اور ہمیں بھی یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اپنے بھائی کو صرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، صدقہ دینے کے برابر ہے، اور اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ حج کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، صرف ایک نظر مسکراہٹ کی نظر دیکھ لے تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اس کی تو ترغیب دی کہ اپنے ہر بھائی سے مسکرا کر بات کرو۔ اللہ کے نبی نے منع جو کیا ہے وہ کثرت سے قہقہا لگا کر آواز کے ساتھ ہنسنے سے۔ ہمیشہ اس مشغلے کو اختیار مت کرو، کبھی کبھار ہو جائے کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، بہت کم زندگی میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی مسکرا پڑے۔ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول میں تو تباہ اور برباد ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا کہ میں رات میں اپنے بیوی سے ملاقات کر لی۔ یہ جو ہے شروع رمضان کے زمانے کے احکام ہیں۔ شروع میں روزہ جو ہے رات سے شروع ہو جاتا تھا، اگر کوئی سو کر اٹھا تو اس کا روزے کا وقت شروع، اب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک لمبا روزہ رہتا تھا۔ تھوڑی دیر نیند لگ گئی تو پھر اس کے لیے کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں، اور روزے میں جو جو کام نہیں کر سکتے وہ سب کام شروع ہو جاتے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، بہرحال اس زمانے کا واقعہ۔ ایک آدمی آئے اور آ کر کہا کہ میں تو تباہ ہو گیا، رات کا وقت روزہ شروع ہو گیا تھا، میں بیوی سے مل لیا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے 60 روزے رکھ لو، کفارہ لگاتار کنٹینیو 60 روزے۔ اگر 50 پر 8 روزے رکھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر ان کا شمار نہیں ہوگا، پھر شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آج بھی یہ حکم ہے، جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ توڑ دیا، روزہ یاد ہے معلوم ہو کر بھی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے لگاتار، ایک دن بھی روزہ نہ چھوٹے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم کفارے کے روزے رکھو۔
انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، اتنے روزے نہیں رکھ سکتا لگاتار. تو کہا کہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر دو. کہا کہ میں خود مسکین ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، میرا کھانا ہی چلنا مشکل ہے، میں اتنے آدمیوں کو کیسے کھلاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد کہیں سے اللہ کے رسول کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، بہت سارے کھجور رکھے ہوئے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ صدقے کے کھجور ہیں، آپ کسی کو دے دیجیے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کہاں ہے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے. کہا کہ ان کو لے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، انہی کو لے کر جاؤ. تو وہ آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں. تو اس بات پر اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی. اتنا ہنسے کہ اللہ کے نبی کے داڑھ نظر آئے. تو ایسے کچھ واقعات زندگی میں اللہ کے رسول کے لکھے ہوئے ہیں. کبھی کبھار ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ زور سے آواز کے ساتھ کہ ایسا کہ اندر کے داڑھ نظر آئے، ایسا بہت کم اللہ کے نبی سے ہوا ہے. اور ہم لوگوں کو بھی اللہ کے نبی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیشہ اس مشغلے کو اختیار مت کرو. ہمیشہ ہنستے ہنسانا، ہمیشہ قہقہ لگا کر ہنستے رہنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل مر جاتا ہے. اور جب دل مر جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ نہ آخرت کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ خبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، اور نہ امت کا درد، نہ حالات کی کوئی فکر کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. بس غفلت کے ساتھ زندگی گزرتی رہتی. کس کی؟ جس آدمی کا دل مر جاتا ہے. تابعین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پائی، کھیلا. ان کی والدہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی. جب گھر میں کام کرنے کے لیے آتی تو حسن بصری کو ام سلمہ کے حوالے کر کے جاتی. افضل تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 6 علامتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے. ہم سب اس بات کا ارادہ لے کر سنیں کہ اگر یہ علامتیں پائی جا رہے ہیں تو ہم زندہ کریں گے دل کو. یہ مردہ دل والے انسان نہ ان کی ذات سے خود کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دل کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. زندہ دل والے ہی کچھ کام کر سکتے ہیں، زندہ دل والے ہی اللہ کے راستے پر چل سکتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 6 علامتیں پایا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے. سب سے پہلی علامت یہ بتاتے ہیں کہ توبے کی امید پر گناہ کرنا. چلو بعد میں گناہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اس طرح دل کو سمجھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا، کوئی گناہ کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، چلو بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں اٹھ جائیں گے، نیگلیکٹ کے ساتھ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے. یہ مردہ دل کی نشانی ہوتی ہے کہ توبے کی امید پر اللہ کی نافرمانی کی جائے. اور دوسری علامت فرمایا کہ علم پر عمل نہ ہو. عالم کی بات نہیں چل رہی، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ علم ہے، اس کے مطابق جتنا علم اسے معلوم ہے
اس کے اوپر عمل نہ ہونا یہ دل کے مرنے کی علامت ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے، حرام کمائی کمانا منع ہے؟ سب معلوم ہے۔ معلوم ہونے کے باوجود قدم اٹھانا، غلط دیکھنا، غلط سوچنا، غلط بولنا، علم کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت بیان کی کہ عمل تو ہے لیکن عمل کے اندر خلوص نہیں ہے۔ عمل تو کر رہا ہے، سب کچھ اچھا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، دل میں کھوٹ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، دین کی محنت کر رہا ہے، دل میں ارادہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں، کیا قربانی دینے والا ساتھی ہے، کیا عبادت کرنے والا آدمی ہے، کیا تلاوت کرنے والا آدمی ہے، صدقہ خیرات دے رہا ہے، جب بھی دل میں ارادہ، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، فوٹو نکال کر اخبار میں ڈال رہا ہے، اور واٹس ایپ کے اندر ویڈیو وائرل کر رہا ہے کہ سارا گاؤں دیکھے کہ یہ آدمی غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو عمل کر کے خلوص دل کے اندر نہ ہونا یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور چوتھی علامت بتایا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر کے الفاظ زبان کے اوپر نہ لانا۔ کتنی نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک حقیر جانور کتا، اسے کچھ کھلا دو پلا دو تو جو آدمی اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کے اوپر بھونکنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ دیکھ لیں، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ناپاک قطرے سے ہمیں انسان بنایا، پیدا ہونے سے لے کر اب تک کروڑوں نعمتیں تیز بارش کی طرح ہمارے اوپر برسا رہا ہے، اگر وہ ایک لقمے کو گلے میں پھنسا دے تو ہماری جان نکل جائے گی، پانی کو پیٹ میں ٹہرا دے تو ہماری جان نکل جائے گی، پیشاب باہر نکلنا بند ہو جائے ہماری جان نکل جائے گی، ہمارے جسم کے ہڈی کو اس طرح روک دے، بینڈ نہ ہو تو پھر ہم کسی کا کام نہیں کر سکتے، آنکھوں کی رونق چھین لے اندھے ہو جائیں گے، نام بدل جائے گا، کانوں کی سماعت چھین لے، بولنے کی طاقت چھین لے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہے، سب کچھ استعمال کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور پانچویں نشانی بتائی کہ تقدیر پر راضی نہ ہونا۔ ہمارا ایمان ہے والقدری، 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، اٹھا کر کالے کپڑے میں پٹک کر مار دیں گے، ایمان ہی گیا۔ 7 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، تو ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ اچھا ہو یا برا ہوا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا، میرے وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نے میرا جینا نہیں بگاڑا، کسی نے میرا کاروبار خراب نہیں کیا، کسی نے میرے اوپر جادو نہیں کیا، بس کاروبار بگڑتا ہے اللہ کی مرضی، طبیعت بگڑتی ہے اللہ کی مرضی۔ آج ذرا طبیعت بگڑی، پتہ نہیں کون جادو کرا دیا، ذرا کاروبار کمزور ہو گیا، پتہ نہیں کون کچھ پڑھ کر پھینک دیا، چلو عامل کے پاس جاؤ، تاگا ڈالو، تعویذ لے لو، فلاں جادو کر دیا ہوگا، بدگمانی۔ تو فرمایا کہ حالات کچھ بھی آئیں، تقدیر اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ نہ سمجھنا، یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی ایک نشانی۔ اور 6ویں نشانی بتایا کہ جنازے کے ساتھ آدمی چلے
اور اپنی آخرت اسے یاد نہ آئے تو یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں آخرت کو یاد دینے والی نشانی، اللہ سے قریب کرنے والی نشانی، سب سے بڑی علامت جنازہ ہے، موت ہے۔ کسی کے جنازے کو دیکھ کر بھی اپنی آخرت یاد نہیں آ رہی ہے، کسی جنازے کو جا کر دفن کرتے ہیں، اس گھر میں اس کے بیوی بچوں کے چیخنے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اسی میت کو ہم کھندا بدل بدل کر قبرستان تک لے جاتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر اسی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں اور قبرستان سے واپس آتے ہیں، لیکن اپنی آخرت یاد نہیں آئی، مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ 6 علامتیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہیں کہ اپنے زندگی کو غور کر کے دیکھ لو، ان 6 باتوں میں سے اگر کوئی بات پائی جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس مردہ دل کو زندہ کیسے کریں؟ علماء نے 5 باتیں بتائی ہیں، 5 کام کریں گے تو دل زندہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام توبے کے آنسوں، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں۔ اس کائنات میں صرف انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو معصوم ہیں، ان کی غلطی پر کوئی انگلی اٹھایا ایمان چلا جاتا ہے، وہ معصوم ہے۔ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے بچایا۔ بعض صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ایسی غلطی ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اللہ نے بتانے کے لیے کچھ غلطیاں کروائی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ باقی کتنا بھی بڑا ولی ہو، ہواؤں میں اڑنے والا، بڑی بڑی کرامتوں والا، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر غبار آ جاتا ہے، غبار سا چھا جاتا ہے غفلت کا، اس کو دور کرنے کے لیے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب پیغمبروں کی یہ حالت ہے تو ہم لوگوں کو کتنا رونا چاہیے؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو بھی غلط کام کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے توبے کے آنسو بہائے جائے، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر رویا جائے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو جب تک ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، چہرے پر بہنے نہ پڑے، اس وقت تک ہاتھ اٹھا کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے معافی مانگے۔ یہ اللہ کے سامنے تڑپ کر معافی مانگنا، یہ جو ہے اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ ایک کام تو گناہوں پر معافی مانگ، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ معافی بھی مانگ رہے ہیں پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، تو پھر مردہ ہونے کے بجائے دل اور بھی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما، آئندہ میں نہیں کروں گا، بچوں گا۔ بچنے کی کوشش کرنا، پھر بھی غلطی ہو گئی پھر معافی مانگنا، زندگی بھر یہی کام ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اصلاح کی کہ 40 دن میری اس نصیحت پر عمل کرو، 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک غیبی قوت پیدا ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، روزانہ صبح سے رات تک محاسبہ کرے کہ آج میں نے کیا کیا کیا، جو جو کیا اللہ سے کہے اللہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط نہیں دیکھنا چاہیے تھا، غلط بولنا نہیں چاہیے تھا، دل میں کسی کا کینہ رکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسے کر دیا، اللہ آج معاف فرما، کل میں ایسے کام نہیں کروں گا، آج معاف فرما، خوب اللہ سے مانگ۔
پھر کل بیٹھے دیکھے دن بھر، پھر غلطی ہوئی تو پھر کہے کہ اللہ کل تو میں وعدہ کیا تھا، وعدہ ٹوٹ گیا، آج معاف کر دے، کل میں ان سے بچوں گا۔ اور تو ہی بچا سکتا ہے، اس طرح اللہ سے درخواست کر۔ اس طرح 40 دن تک جب کرتا رہے گا، روزانہ بندہ تڑپتا رہے گا، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو میری نافرمانی کرنے پر کتنی شرمندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ ایسی قوت دیتے ہیں دل کے اندر کہ پھر گناہ کرنے سے بندہ ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، کوشش جب کرتے ہیں تو پھر مدد ملتی۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ ایک تو گناہوں پر معافی مانگنا، اور دوسرا گناہوں سے بچنا، اور تیسرا کام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ قرآن مجید جو ہے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، دل کی غفلت کو دور کرتا ہے، اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے یہ۔ قرآن جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک جو ہے کان لگا کر بندے کو سنتے ہیں، ایسا سنتے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ قرب ہونے کی علامت قرآن مجید کو پڑھے، اس سے بھی دل مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے لسانی، زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح زبان سے پڑھنا۔ اور ذکر کا دوسرا طریقہ ہے قلبی، دل کا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، بس خاموش آنکھ بند کر کے دل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی رحمت میرے دل میں برس رہی ہے، میرے دل میں گناہوں کا کھوٹ نکل رہا ہے۔ صرف سوچتے ہوئے بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی، اسے کہتے ہیں قلبی ذکر، دل کا ذکر۔ اور زبان سے جو پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں لسانی ذکر۔ اور ایک اہم ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں بڑا اہم ذکر یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا۔ ہم جہاں ہیں اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دکان میں بیٹھے ہیں تو اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ دکان میں آنے والے گاہک کو جھوٹ نہ بولے، دھوکے سے اپنا مال نہ بیچے، غلط پیسے اس کے نہ لے، یہ دکان کا ذکر ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، ذکر یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، غلط جگہوں پر نہ دیکھیں، راستے میں ایسا نہ چلیں، ایسا نہ پھریں کہ دوسروں کو تکلیف ہو، ایسے تیز سواری نہ چلائیں کہ اپنی یا دوسروں کے جان یا ہاتھ پاؤں توڑنے کا اندیشہ ہو، یہ راستے کا ذکر ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر کا ذکر یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ رہیں، کوئی غلط حرکت وہاں نہ ہو۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تو زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس میں کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی برائی ہو جائے، کسی کا جو ہے توہین ہو جائے یا اور کوئی غلط کام ہو جائے۔ حال کے امر کو پہچاننا، آدمی جس حالت میں بھی ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس حالت کے اندر، یہ بھی اللہ کا ہے، اس سے بھی جو ہے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جیسے آدمیوں کی صحبت میں ہم رہیں گے، ظاہر بات ہے سنیما دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہی عادت پڑے گی۔ چند دن بیڑی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں، خود بخود وہ نفرت ختم ہوگی، بیڑی پینے کی عادت پڑ جائے گی۔ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھے، شراب کی عادت پڑ جائے گی۔ جیسے لوگوں کے ساتھ، دین کی فکر کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، چند دن کے اندر ہماری طبیعت بدل جائے گی۔ صالحین، تقوی، متقی، پرہیزگاروں کے ساتھ رہیں، ہمارے اندر بھی تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پورے بیان کا خلاصہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کی، ایاکا وکثرت الضحک، زور سے آواز کے ساتھ غفلت کے ساتھ زیادہ مت ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بار بار کرنے والے آدمی کی عزت لوگوں کے نگاہوں میں گر جاتی ہے، ایسے آدمی کو ہلکا سمجھتے ہیں، قدر نہیں کرتے۔ تو یہ 4 نصیحتیں ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مسکراہٹ کی اجازت ہے، اللہ کے نبی بھی مسکراتے تھے، کسی سے بھی ملے مسکرا کر ملے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں، ان کا چہرہ بھی بڑا عجیب، گھر میں آئے، دکان کے اندر کاروبار ٹھیک نہیں چلا، اب گھر میں غصے سے جا رہے ہیں، بیوی بچے کا غصہ لگا کر دوسروں پر اتار رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اپنے چہرے پر تبسم رکھا کرو، مسکراہٹ رکھا کرو، کسی سے ملے مسکرا کر ملے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، مسکراتے ہوئے ملنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی خوب زور زور سے آواز کے ساتھ ہنستے رہنا، بار بار اسی مشغلے کو بنانا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کے مردہ ہونے کی علامتیں بیان کی گئی، 6 علامتیں۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ہے تو پھر اس دل کو زندہ کرنے کی 5 باتیں بتائی گئی۔ تو ان 5 باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مردہ دل زندہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔